نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے. زندگی اور موت میں ہمارے اعمال، ہمارے افعال اور ان افعال اور اعمال کو کرتے ہوئے ہمارے اوقات، ہمارے ماہ و سال، ہمارے حرکات، سوچیں، خیالات، کردار اور اخلاق، یہ سب ہماری زندگیوں کا رخ متعین کرتے ہیں، ہماری سوچوں کا محور بتاتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد واضح کرتے ہیں. اور جب کوئی مومن کہتا ہے کہ یہ سب میرا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو رب کائنات کے لیے اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کے لیے یا اس راہ میں کوشش کرنے کے لیے وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ اپنے جتنے پسندیدہ انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ میں اس چیز کو بہترین طریقے پر شکلاً بھی اور انداز میں بھی بہترین طریقے پر پیش کروں. اور جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان اور وہ چیز یا وہ ہمارا تحفہ یا وہ ہمارا ہدیہ اس انسان کے قابل ہے، شایان شان ہے، تو ہمیں ضرور یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم بہترین طریقے پر اس کو پیش کریں. دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم کتنے بھی مقاصد رکھیں یا طور طریقے اپنائیں یا ہمارے کوئی بھی محور ہوں یا فوکس ہوں، وہ کچھ بھی ہماری سانسوں، ہماری زندگی اور ہمارے زندگی کے مقصد کی قیمت نہیں بن سکتے. ہماری حیات کی قیمت ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کے مالک کی رضا اور خوشنودی، اور اس کے لیے اپنے مالک کو راضی رکھنا. اور اس سفر میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں، جتنے بھی مد و جزر ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، وہ سب ہمیں اسی وقت ممکن ہے کہ واضح ہو جب ہم پوری قوت اور محبت کی شدت کے ساتھ اس پر قائم اور دائم رہ سکیں. یعنی بھڑکتے ہوئے جذبات چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے. صحت کے ساتھ یہ سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے صحت کو قائم رکھنے والے لوازمات کا خیال رکھنا، اور اس میں دو بنیادی لوازمات کون سے ہیں؟ خوراک اور آرام. یعنی سونے کے اوقات پہ ہم نے بات کی اور خوراک پہ ہم نے بات کی. خوراک میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان تخلیق کیا، اس انسان کے لیے کائنات تخلیق کی، اس انسان کی خوراک تخلیق کی اسی کائنات کے اندر، یہ چینل اور یہ ریزمبلنس اور یہ مطابقت جتنی ہم قائم رکھتے ہیں اتنا ہم اس کو زیادہ پروڈکٹیولی یوز کر سکتے ہیں. یعنی اتنی پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے خالق کے کائنات کی تخلیق میں، اتنی پرفیکشن ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق لے کر چلیں تو پھر کئی سال جئیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھیں. یعنی اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے، اگر ہم اس کو ریزمبل کریں، کہ دنیا کی جو ابتدا تھی
لوگ جتنا جتنا فطرت کے قریب تھے اتنا اتنا وہ لمبے جیے. ان کے جسم، ان کی زندگی، ایون ان کے زندگی کی مدت وہ وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے کم ہوئی ہے. اور جتنا جتنا ہم میٹیریلسٹک ہوئے، مصنوعیت کی طرف گئے اور فطرت سے دور ہوئے. گویا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اس کی مرضی کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں، اپنی فزیک کے حوالے سے، ادروائز چیزوں کے حوالے سے، تو ہم بہتر نتیجہ لے سکتے ہیں. اور انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ترتیب دیا ہے، اس کی خوراک کو بھی اللہ نے زمین میں اسی طرح ترتیب دیا ہوا ہے. مثلاً آپ کے انسانی جسم کو جتنے وٹامنس کی ضرورت ہے، یا جتنے منرلز کی یا پروٹین کی، اللہ تعالیٰ نے خوراک میں ان سب چیزوں کو رکھ دیا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی خوراک جو علاج بھی ہو اور قوت بھی دے. اس میں کھجور ہے. کھجور کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں یا اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں، صحت کے حوالے سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں، وہ سب انسانی ایک ہیومن باڈی کے لیے، ایک انسانی جسم کے لیے کتنی ضروریات پوری کر رہی ہیں یا کتنی اہم ہے، وہ سب آپ آج تو بہرحال گوگل بھی آپ کو یہ سب بتا دے گا، اور آپ اگر اس کو تھوڑا میڈیکلی جا کے ریسرچ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کے بارے میں تاکید کی، قرآن پاک میں جو کھجور کو ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے کھانے کو کہا گیا، تو یہ سب اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں جو خاص طور پر ان مواقع پہ آپ کو طاقت، قوت اور حفاظت دینے والی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں اس میں تو کچھ کھانا نہیں، یعنی گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں. اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. گویا وہاں کچھ بھی نہیں، جہاں کھجور نہیں وہاں پہ تو گویا کچھ بھی نہیں. ایون جادو اور زہر کے علاج کے طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کی جو ایک خاص قسم ہے جس کا نام اجوا ہے، وہ تجویز فرمائی تھی. پھر آپ کی بخاری کی روایت بھی ہے کہ جو کوئی صبح کے وقت 7 ادوا کھجوریں کھا لے، اس دن اس پر کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا، سالن، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمایا ہے، یعنی آپ نے اس کو پسوا کے آٹا بنوا کے اس کی روٹی بھی کھائی، دلیا بنوا کے بھی اس کو سویٹ ڈش کے طور پہ بھی استعمال کیا، نمکین کے طور پہ بھی استعمال کیا، ایون اس کا ستو بنا کے پانی میں گھول کے بھی اس کو استعمال کیا. ایک مرتبہ آپ سے صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو کو کس طرح استعمال کیا کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ جس طرح تم گندم کو پسواتے ہو بالکل اسی طرح جو کو پسوایا جاتا تھا. اور پھر ساتھ یہ کہ اس کو چھاننے کا تصور نہیں تھا. جیسے ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھانی تھی، چھنی جس کے اندر آٹے کو چھانتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے کبھی چھاننی نہیں دیکھی تھی، یعنی چھاننے کا تصور نہیں تھا. تو کہا گیا کہ پھر آپ جو کو کیسے بغیر چھنے کھا لیا کرتے تھے. اگر آپ کو کبھی جو کی روٹی کھانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کافی سخت ہوتا ہے، اس کو کھانے میں، اس کو ایون پیڑا بنانا، اس کو بیلنا، اس کو روٹی ڈالنا بھی ایک کام ہے. جو لوگ یوز ٹو نہیں ہوتے ان کے لیے وہ بہت مشکل ہے اسے ٹیکل کرنا. تو کہا گیا کہ ہم جو کو پیس لیتے تھے چکی میں جیسے تم لوگ پیستے ہو آج، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اڑا دیتے، اس کے اندر سے جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا اور باقی کا ہم استعمال کر لیتے تھے. جو بغیر چھنے ہوئے روٹی آٹے کی چھان کے جو روٹی بنانے کی بات ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی نہیں کھائی. آپ ہمیشہ ہی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے جو کو
باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ شہد کے اندر الگ اپنی فوائد اور ایسے اجزاء ہیں اور جو کے اندر اپنے ہیں. اسے تلبینہ یا حریرہ کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو کسی بیماری میں ڈیزیز میں ویکنسز ہو جاتی ہیں اور جسم میں درد کی جو لوگ شکایت کرتے ہیں یا جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میڈیسنز کے یا بیماری کے، اور اس کے بعد جو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اس میں بھی کھجور میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ وہ اگر 3 کھجور بھی، یعنی ڈیلی جو لوگ کھجور لے لیتے ہیں ان کی طبیعت میں اور جو نہیں لیتے ان کی طبیعت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ کھجور میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بیماری کے بعد کی کمزوری، تھکن کو دور کرتے ہیں. اور اسی طرح جو کے اندر بھی ایک بک ہے طب نبوی سے علاج، اس کا نام ہے، اگر آپ اس کو ریڈ کر لیں تو آپ کو وہ ساری غذائیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ذکر ہوئی ہیں، جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، ان سب کی اسپیسیفیکیشنز بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور چھوٹی چھوٹی ایسی مشکلات یا بیماریوں کے موقع پر کس کو کہاں کیسے استعمال کرنا یہ بھی واضح ہو جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے لیے تلبینہ بنانے کا حکم دیتی، اور اس کے لیے بھی کہ جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا. گویا ڈپریشن میں بھی تلبینہ افیکٹو ہے، غم کی حالت میں. کہتی تھی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج کو بھی کم کر دیتا ہے. کچھ تکالیف، ذہنی تکالیف، کچھ دلی بیماریاں، کچھ دلی تکالیف، غم بھی ایسے ہوتے ہیں جو تلبینہ سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا بھی ہے کہ جو آپ کو صرف جسمانی نہیں بلکہ فزیکلی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایموشنلی بھی اسٹرانگ کرتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ صرف آپ کو فزیکلی فائدہ نہیں دیتا، وہ آپ کی تھاٹس تک جا رہا ہوتا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی اور عورتیں جمع ہو جاتیں پھر چلی جاتیں، مگر گھر والے اور خاص عزیز رہ جاتے تو پھر تلبینہ بنانے کا حکم دیا جاتا. اس کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلوا دیتی اور عورتوں سے کہتی کہ اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور کسی قدر اس کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شوربے کے اندر روٹی کو ڈال کر، یعنی توڑ کر لقمے اس کے اندر ڈال کر پکانا، اس کو سرید کہتے ہیں. اس کو پکا کے بھی کھایا جاتا ہے اور بغیر پکائے بھی، یعنی صرف سالن کے شوربے کے اندر روٹی ڈال کے. یہ کانسٹیپیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پھر جو اور چقندر کا سالن جو ہے وہ بھی مریض کے لیے زود ہضم بھی ہے اور مقوی بھی ہے، یعنی طاقت بھی دیتا ہے اور اسٹمک کے لیے بھی اچھا ہے، جلدی آپ کا معدہ جو ہے اس کو جسم کا حصہ بنا دیتا ہے، قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے ساتھ ایک صحابی کی طرف سے پیش کردہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تھوڑی کھا چکے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے اور کمزور ہو، لہٰذا مزید مت کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کھانے میں بھی اس چیز کو دیکھا جائے کہ طبیعت اور صحت کا حال کیسا ہے. یعنی وہ صحت کے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر اسٹمک ہی تھوڑا کمزور ہے تو پھر وہ صحت مند چیز کو بھی شاید اچھے سے ابزارب نہ کر سکے. اس کے بعد انہیں اسی میزبان صحابی کے اہل خانہ کی طرف سے جو اور چقندر کا سالن تیار کر کے پیش کیا گیا. گویا کمزوری کے لیے جو اور چقندر کا سالن. آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنی غذائی عادات میں ان چیزوں سے کتنے زیادہ دور ہو گئے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا اب تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسی طرح ستو، یعنی جو کا ستو، صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب یعنی شربت بنا کے وہ پیتے. سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری دفع کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں. روٹی کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک دن میں 2 وقت زیتون کے ساتھ اپنی زندگی میں کبھی 2 دفعہ روٹی نہیں کھائی. آپ نے زیتون آئل ہے نا، یعنی گھی لگی روٹی آپ نے ایک دن میں 2 دفعہ بھی نہیں کھائی ٹل ڈیتھ، تا عمر. گندم کی طرح جو کو پسوا کر آٹا تیار کیا جاتا، روٹی بنا لی جاتی جو لذیذ بھی ہوتی اور مقوی بھی ہوتی.
گویا جب آٹے کو آپ چھان لیتے ہیں تو اس کے اندر سے فائبر نکل جاتا ہے جو پھر باقی آٹا بچتا ہے میدے کی طرح کا یا پھر میدا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چھنے کی روٹی کبھی کھائی تھی ایسے آٹے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نبوت سے ملنے سے لے کر آپ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی. ایک مرتبہ بھی. اگر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس پڑھیں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. یہ آنتوں کو جوڑ دینے والی چیز ہے. ایسی بیماریاں جس میں بڑی آنت کو کاٹنا پڑتا ہے وہاں تک لے جانے والی چیز ہے. انتہائی برے طریقے سے بلڈ کی شوگر لیول کو ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے. یہ جسم میں جاتے ہی معدے کو فلفل کرنے والی فیلنگ دیتی ہے جبکہ جسم کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی, اس لیے دل گھٹتا رہتا ہے, بھوک کی فیلنگ رہتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے. اور اس کے اندر ایسی اجزاء یا ایسی چیزیں یا ایسے انگریڈینٹس شامل کر دیے جاتے ہیں جو زبان کو زیادہ لذیذ اور ٹیسٹ برڈز کو بہت زیادہ انٹرٹین کر دیتے ہیں. سو اس کے کھانے کو یعنی خوشی سے کھایا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے زیتون, اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا اور تعریف فرمائی ہے. روزانہ کم از کم 1 انجیر 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچ استعمال کرنا آپ کو آنتوں سے لے کر معدے تک اور پھر قضائے حاجت تک, اس کے علاوہ جسمانی توانائی اور دماغی قوت تک فائدہ مند ہے. اس کا مساج کرنا فائدہ مند ہے, یعنی اولیو آئل کا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ, لگاؤ, یہ ایک مبارک درخت سے ہے. پھر اسی طرح بلیک سیڈز, کلونجی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم, جو آب زمزم کی ہم بات کرتے ہیں ڈرنکس میں سے, بھوکے کے لیے کھانا بھی ہے اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے. آب زمزم کے علاوہ استعمال کا عام پانی بھی بہت سی تکالیف میں فائدہ مند ہے. آج جو میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ رکھنا چاہیے, یہ اسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہمیں ملتا ہے بخار دوزخ کی بھاپ ہے, اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. پٹیاں رکھنے کی بات کرتے ہیں نا آپ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور کا, جب آپ کو بخار تھا تو ہمیں فرمایا ایسا کرو 7 مشکیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں, یعنی بالکل بھری ہوئی ہوں فل, وہ مجھ پر بہاؤ تاکہ میں لوگوں سے کچھ عہد اور نصیحت کی بات کروں. بعض اوقات جب کسی کو ٹمپریچر کی فیل آتی ہے تو بہت زیادہ ریپ کر دیتے ہیں, ایک بلینکٹ ڈالو, دوسرا ڈالو, وہ ٹمپریچر باڈی کا اور ہائی ہوتا جاتا ہے. جب کسی کو ٹمپریچر ہو اور ایسی فیل ہو تو اسے بہت زیادہ وارم اپ نہیں کرنا چاہیے, اسے نارمل رکھیں اور کوشش کی جائے کہ پاؤں یا سر دونوں میں سے کسی ایک کو کھلا چھوڑیں. جب بہت زیادہ اس کو ہم ریپ کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ ہم گرم کر دیتے ہیں تو یہ چیز ٹمپریچر کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے کنگال میں بٹھایا اور اوپر سے یہ مشکیں ڈالنا شروع کی, یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بس کر دو. یعنی آپ کو اپنی باڈی کا ٹمپریچر ذرا لو محسوس ہوا اور آپ کچھ بہتر فیل کرنے لگے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, نماز پڑھائی اور لوگوں سے خطاب فرمایا. پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے. یعنی گویا یہاں پہ بھی جو پانی ہے وہ افیکٹو ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ کو سخت بخار تھا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ کو سخت بخار آیا کرتا ہے, یعنی جب بھی آپ کو ٹمپریچر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے 2 شخصوں کے برابر مجھ اکیلے پر بخار کی سختی ہوتی ہے. تو جتنی بڑی
پھر ذمہ داری ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور سنو، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مہندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ وغیرہ آتی تو اس جگہ رکھنے کے لیے مہندی لانے کو فرماتے، جو پسی ہوئی سادی پتوں والی جو سبز مہندی ہوتی ہے، نیچرل، وداؤٹ کیمیکلز، بالکل نیچرل۔ کوئی کٹ وغیرہ لگتا، کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی تو اس سے بھی یعنی ایک میڈیکیشن کے طور پہ وہ پاؤڈر سا ہوتا ہے نا، اس کے پاؤڈر کو اس کٹ کے اوپر لگایا جاتا۔ اسی طرح ململ کے کپڑے کو جلا کے جو اس کی راکھ ہوتی ہے وہ بھی کٹ کے اوپر یا جلی ہوئی جگہ، یا جلی ہوئی نہیں، جو بلڈ جہاں سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا بہت اگر کہیں بلڈ آ رہا ہے اور کوئی کٹ وغیرہ لگ گیا، کوئی زخم آ گیا، اس راکھ کو رکھنا بھی مفید ہے۔ بہرحال میڈیکیشن جو ہے وہ دیکھ بھال کے ہی کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے پچنے سے علاج، سیدنا جابر بن عبداللہ مقنع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے گئے، پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھوے نہ لگوا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پچنے میں شفا ہے۔ پچنے کیا ہوتے ہیں؟ یس، حجامہ، کپنگ تھراپی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کے درد یعنی شقیقہ اور پورے سر کے درد میں اور احرام کی حالت میں یعنی سفر میں اور روزے میں پچنے لگوائے، جبکہ دن کا وقت تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے رات کو بھی پچنے لگوائے، گویا دن اور رات کا کوئی اس میں چین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا اور پچنے لگوانا ہے، یا آگ سے داغنا، اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں۔ یعنی کچھ گرم لگا کے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی دھات کو گرم کر کے، جیسے لوہا وغیرہ گرم کر کے تو زخم والی جگہ کے اوپر اس کو لگایا جاتا، اس سے بھی بلڈ کو روکا جاتا اور سکن کو وہیں پہ۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے منع فرمائی ہے۔ گویا جسمانی صحت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے غذا کے ساتھ علاج کی طرف آئیں۔ بیماری کی صورت میں بجائے اس کے کہ فوراً ہم میڈیسنز کی طرف جائیں، ایسی غذائیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مثلاً تھوڑا بہت سر درد ہے، تھوڑا بہت کٹ لگ گیا ہے، کوئی تھوڑی ٹمپریچر کی فیلنگز ہیں، کوئی بیماری کی فیلنگز ہیں، کہیں تھکاوٹ ہے، کوئی پین ہے، تو اس میں فوراً پین کلرز کی طرف جانے کے بجائے ایسی خوراک کا استعمال کیا جائے، ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جو جا کے آپ کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمارے اندر ایک ڈیفنس سسٹم رکھا ہے نا۔ مثلا آپ دیکھیں کوئی کٹ وغیرہ لگتا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف چھوڑ بھی دیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود سکن وہاں سے ہیل اپ ہو جاتی ہے اور بلڈ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندر ہمارا سسٹم رکھا ہے، اگر ہم اس کو خود نہ کرے دیں، صبر حوصلے سے رہ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچن میں کھڑے ہیں، آپ کو کٹ لگ گیا، لیکن آپ بیزی ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے دھویا اور کچھ کو کوئی انٹرٹین نہیں کیا، بلڈ کو دھو دیا، وہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا پھر بھی نکلتا رہا، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے۔ اور بعض اوقات کام کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے، کام کر کے آپ فارغ ہوئے تو ہم نے اچھا یہاں کٹ لگا ہوا ہے، اچھا بلڈ لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہو جاتا ہے نا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ہمارے اندر آلریڈی ایک پورا سسٹم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو نیچرلی ورک کرنے دیں۔ ہاں اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اور ہائے اور کیا ہو گیا اور ہائے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو، لیکن نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ مثلاً آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک الارم کر رہا ہے کہ آپ کے سر کو یا آپ کے دماغ کو یا آنکھوں کو کسی بھی طرح سے ریسٹ کی ضرورت ہے، اور آپ سو کے اٹھتے ہیں تو سر درد آرام ہوتا ہے۔ آپ نہیں بھی لیتے ٹیبلٹ، ہوتا ہے نا ایسا، آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، فٹیگ ہو گئے، کچھ بھی ایسا ہے، آپ نے ریسٹ لیا، جسٹ آپ سو گئے، سو کے اٹھے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں۔ کیوں ہے؟ سوچیں کیوں ہے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے، اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، نیا سسٹم کریٹ کرنے کے بجائے جو آلریڈی ہے، کیونکہ وہ جتنا بیٹر کام کرے گا وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس۔ باہر سے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ لیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی اپنے ساتھ لائے گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن جو نیچرل وے ہے وہ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کم تکلیف میں زیادہ فائدہ ہوگا۔
تو وہ غذائیں جو آپ کے ایسے سسٹم کو اسٹرانگ کریں. اور بھی بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جیسے بادام ہے, ڈرائی فروٹس میں سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں. پھر نیچرل جو فروٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے اندر, اچھا کچھ لوگوں کو فروٹس کوئی ایکسٹرا چیز لگتی ہیں, وہ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں. جیسے میری 1-2 دفعہ بات ہوئی کسی سے, تو وہ ان کے لیے فروٹس سے ایکسٹرا کوئی چیز ہے جو اس دنیا میں ہے, وہ کوئی چیز ہے نہیں کھانے لائق. جب آپ اپنی غذا کو معتدل رکھتے ہیں, جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے بنائی ہے وہ سب جسم کی ضروریات کے مطابق ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. نہ تو کسی چیز کو بالکل چھوڑے رکھیں اور نہ ہی کسی چیز کو بہت زیادہ اپنی ڈائٹ میں کریں. اچھا پھر اسی طرح سے جو چیزیں آپ کو ڈیلی بیس پہ لینی ہے ان کی بھی کوانٹیٹی کا خیال اس طرح سے رکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے لیکن آپ جج نہیں کر پاتے, آپ اس کو بھوک سمجھتے ہیں. جسم کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صحیح سمجھ پائیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا آپ کو پیاس لگی ہے. بعض اوقات آپ کا جسم واٹر انٹیک کم ہوا ہوا ہوتا ہے, وہ پانی چاہ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. پھر مشینری کو کام کرنا پڑتا ہے اور پھر واپس پانی کی جو مقدار ہے اور کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے کھانے اور پینے کے اوقات میں, یعنی آپ جتنی بھی اچھی غذا کھا رہے ہیں, اگر آپ اس کو صحیح انداز سے نہیں کھا رہے ہیں تو بھی آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتا جسمانی صحت میں. پانی پینے کے اوقات اور کھانے کے اوقات کو بھی الگ رکھنا ضروری ہے. جتنی بھی اچھی آپ خوراک کھا رہے ہیں, اگر آپ اس کو ہر وقت پانی کے ساتھ ہی مکس کر کے لیتے جا رہے ہیں تو بھی اس کے جو غذائی اجزاء ہیں وہ آپ کے جسم کو اتنا فائدہ نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب تو بہرحال ریسرچز آپ کو بتاتی ہیں کہ ایک جنرلی ایک انسانی جسم کے لیے ایک دن میں کم از کم 12 گلاس پانی آپ پئیں یا ضرورت کے مطابق آپ 15 گلاس پئیں. جب آپ یہ کوانٹٹی کم کریں گے تو آپ کی باڈی رسپانس کرے گی. اس کے رسپانس کو سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہے, وہ پانی کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے. آنکھوں پہ پین ہے, وہ پانی کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے. نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیفیشنسی آپ کو لے کے چل رہی ہو. تو بہرحال مسنون اور فطرتی طریقہ زندگی کی طرف آنا, خوراک میں بھی, علاج میں بھی, پرہیز میں بھی, چاہے وہ پھر جسمانی ہے, پھر روحانی ہے یا پھر اخلاقی ہے, ان سب میں ان چیزوں کا دھیان رکھنا آپ کو لانگ لاسٹنگ پروڈکٹیو بنائے گا. آپ زیادہ لمبے عرصے تک زیادہ بہتر طریقے پر کام کر پائیں گے, کام کرنے کے قابل رہیں گے. ایک اور چیز جس کا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, غذا کے ساتھ ساتھ عادات میں, چاہے وہ غذائی عادات ہیں یا پھر ڈیلنگ ہے, ہماری اخلاقی عادات ہیں, ہماری روحانی عادات ہیں. روحانی عادات میں مثلاً ہماری عبادات ہیں. یوں بات کو سمجھیے, عبادات میں آپ کو کچھ سٹیپس بتائے گئے ہیں. کچھ فرض ہوتا ہے سب سے پہلے, ایسے نا فرائض ہیں, اور پھر واجب ہیں, پھر سنن ہیں, سنتیں ہیں, پھر نوافل ہیں, پھر مستحب ہیں, پھر مباح ہیں, پھر مکروہ ہیں, اور پھر حرام ہیں. یہ آپ کی عبادات کے سٹیپس ہیں. اسی طرح سے آپ غذا میں بھی, جسمانی ضروریات میں بھی, یعنی جسم کو ڈیل کرنے میں بھی اس چیز کو دیکھیے. مثلاً کچھ چیزیں فرائض کی سطح پہ ہیں, جو آپ کو لینا فائدہ مند ہے, نہ لینا نقصان دہ ہے. یہ بھی کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فرض ہے نا, آپ چھوڑیں گے تو آپ کو اس پہ گناہ ہے. واجب ہے تو وہ آپ کے لیے مسٹ ہے. سنت ہے تو وہ آپ کے لیے سنت موقدہ ہے, وہ آپ کی ضروری ہے. اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو جسمانی ضروریات میں بھی کیٹیگرائز کر لیجئے تھوڑا, یعنی کچھ مین چیزیں تو فرض کے درجے پہ اپنے لیے رکھیں. یہ واجب ہے, میں نے کرنی ہی ہے, اس پہ کوئی نو کمپرومائز.
پھر کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ میں نے چلیں کبھی کبھی مگر لینی ضرور ہے. مثلا آپ کو پتہ چل گیا کہ کھجور اور شہد یہ تو جس گھر میں نہیں ہے، زیتون جس گھر میں نہیں ہے، تو وہ تو اس میں جیسے کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو یہ آپ اپنے کھانے کے ساتھ یہ چیزیں مسٹ کر لیں. کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنا ضروری ہیں. مثلا آپ نے پڑھ بھی لیا، سنت سے بھی پتہ چل گیا کہ جو میدا ہے یہ نہ فزیکلی میرے لیے اچھا ہے، نہ روحانی طور پہ اچھا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے، اور یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کو آپ ایک کیٹیگری میں رکھیں کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے. اس کو حرام کی لسٹ میں نہیں بھی لا سکتی تو اسے میں مباح تک لے جاؤں ضرور. اس کو میں فرض نہ سمجھوں کہ اگر مجھے پیزا نہیں ملا یا مجھے کوئی میدے والی اور چیز نہیں ملی تو میں مظلوم ہوں. مظلوم نہیں ہوں. فرائز کچھ اور ہے میری ڈائٹ میں. ہمیں سٹیپس لگانے چاہیے، کیٹاگرائز کرنا چاہیے. گڈ. یہ ہو گئی ہماری جسمانی صحت. اس کے بعد ہے ہماری اخلاقی صحت. اس میں بھی ہمیں ضرور مینٹین رکھنی چاہیے چیزیں. جیسے کچھ چیزیں آپ پہ فرض ہیں، مثلا میں نے سچ ہی بولنا ہے، نو کمپرومائز. اس پہ نو کمپرومائز. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ خاموشی اختیار کرنا بیٹر ہے، یا مجھے چپ رہنا ہے. نہ نکالنے میں زیادہ فائدہ ہے. یعنی کسی کی غیبت میں نے منہ سے نکالنی ہی نہیں ہے. ڈیلنگ میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں نا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نہ بولوں تو بھی چلے گا، کیونکہ من سمت نجا فلیقل خیرا او لیصمت. یہ ایسی کوئی خیر والی بات نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نہیں بولوں گی تو کوئی خیر ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس کو بھی ایک باشعور انسان کیٹیگرائز کرتا ہے. یہ ہماری اخلاقی صحت کے لیے سٹیپس سمجھنا، ان کو کیٹاگرائز کرنا ضروری ہے. ہم نے صحت پہ بات کی نا، تو آج ہم اس چیپٹر کو تقریباً اب یہ وائنڈ اپ ہو گیا الحمدللہ. تو ہم اب آگے ایک اور طرح سے کتاب کے ایک نئے چیپٹر کی طرف جائیں گے. تو میں چاہوں گی کہ اگر عبادات میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر کے ہمیں فرائض اور واجبات اور سنن اور یہ ساری سٹیپس کی سمجھ دی ہے، تو یہ سمجھ ہمیں اپنی جسمانی طور پر جو صحت مندی ہے اس میں بھی یہ سٹیپس مینٹین رکھنے چاہیے. اپنے اخلاقیات میں بھی ہمیں یہ چیزیں، یہ سٹیپس مینٹین رکھنے چاہیے. ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ اخلاقیات میں کیا چیز فرض کے درجے پہ ہے، کیا میرے لیے واجب ہے. یعنی ایک قرآن طالب علم کے طور پر میرے لیے کیا واجب ہے جس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی اخلاق میں. اس میں جتنی بھی چیزیں پھر آ رہی ہیں. پھر اسی طرح سے ایک ماں کے طور پر، ایک بہن کے طور پر، ایک استاد کے طور پر کہاں پہ مجھے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے، مسٹ ہے میرے لیے، اور کیا چیز مستحب ہے، کروں تو اچھی ہے، اگر چھوٹ جائے تو چلے نقصان نہیں ہے، کر لوں تو اچھی ہے. یعنی کچھ ایسی بھی چیزیں ہمیں، مثلا ہر جمعے تو مجھے صدقہ کرنا ہی ہے کہ جمعے، اور اس نیت سے کہ میرے جمعے کے جو پچھلے سارے گناہ ہیں ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک وہ معاف ہو جائے. میری زبان کے کون سی چیزیں ایسی فرسٹ کیٹیگری میں مجھے رکھنی ہے کہ جو میرے اخلاق کی صحت کے لیے یا میرے اعمال کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ مجھے رکھنا ہے. اور ہر ایک کو اپنی جیسے جسمانی صحت کا پتہ ہوتا ہے ویسے روحانی صحت کا پتہ ہوتا ہے، ویسے اخلاقی صحت کا پتہ ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے میری اخلاقی صحت کہاں تک ہے. مجھے ایام بیس کے روزے رکھنے چاہیے کیونکہ یہ دلوں کے کینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے، اور میری یہ پھسلن ہے. مثلا مجھے اپنا دل صاف کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو مجھے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ مجھے وہاں کس سٹیپ پہ اس کو رکھنا ہے. یہ میرے لیے مستحب ہے یا پھر واجب کے درجے میں اسے اپنے لیے رکھوں. مثلا تو ضروری ہے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جس ڈھب پہ یہ دنیا بنائی ہے اس ڈھب
پہ ہی ہم اپنی صحت کو پروان چڑھائیں گے تو زیادہ لانگ لاسٹنگ پروڈکٹیولی چل سکتے ہیں. اگر اس طور طریقے سے نکلیں گے اور مصنوعیت کی طرف جائیں گے تو کام کی کارکردگی بھی فرق پڑے گا. پھر جہاں تک صحت کی فکر ہے اس کا تو خیال رکھنا ہی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے علاج کی تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہمیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں علاج کے کیا طور طریقے پتہ چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف امراض میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے دم کروانا یہ فائدہ مند ہے. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو. تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے جو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسے کلمات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا کہ اس میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، وہ ہم صحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مگر یہ ہم کر تب سکتے ہیں جب ہمیں ترجمہ آتا ہوگا، سمجھ ہوگی اس کی. ابو خزامہ رضی اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ فرمائیں ہم دم کراتے ہیں یا علاج فرماتے ہیں یا علاج کرواتے ہیں، اور جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر کو روک دیتی ہے؟ یعنی ہم دم کراتے ہیں، کوئی بھی علاج کرتے ہیں، کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں، پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کرنے سے، کیا تقدیر بدل دیتی ہیں یہ چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسباب خود تقدیر میں شامل ہے. یعنی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرح سے دم کریں گے یا پھر یہ میڈیکیشن ہوگی یا یہ علاج ہوگا تو یہ بیماری چلی جائے گی، آلریڈی لکھا ہوا ہوتا ہے. حدیث قدسی بھی ہمیں ملتی ہے نا کہ نظر یا منت ماننے سے تقدیر نہیں پلٹتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو منت ماننے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو میں نے اس کے لیے مقدر میں لکھی ہی نہیں، بلکہ منت ماننا بھی اس کی تقدیر میں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ میں ایسا لکھ کر بخیل سے کوئی پیسہ نکلواتا ہوں کہ وہ اسی بہانے پھر کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے انسانیت کی کوئی خدمت کر دیتا ہے، اور یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. ہمیں ہر نماز کے بعد کیا دعا رپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ذرا سب مل کے پڑھیے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کر دیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جو چیز آپ روکنا چاہیں، اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں اس کی دولت. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے. اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، اور ساری زندگی کے دن رات کے اندر ہونے والے سارے اعمال افعال کے پیچھے اس کا یہی عقیدہ، یہی بنیاد، یہی نیت شامل ہے. اور پھر یہ ڈائریکٹلی جا کے پھر ملتا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ جب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی مجھے مل سکتا ہے، تو وہ ساری خیر اور شر کا جو منبع ہے وہ اللہ کو مانتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.